السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. افطار عامر کے ساتھ پیارے رمضان اور اس وقت ہمارے پیارے مہمان ہیں. آج جو شخصیت یہاں پر تشریف لائیں ان سے میرا آج کا نہیں بڑا پرانا تعلق ہے. میرے بھائیوں کی طرح ہے اور بھائی بھی ہیں, ہمدرد بھی ہیں, دوست بھی ہیں. اچھا برا مشورہ جو دیکھیں میں اس کو دوست کہتا ہوں, اس کو بھائی کہتا ہوں کہ جو ہر وقت آپ کی خوشامد نہ کرے, بلکہ جہاں آپ کہیں غلط ہوں تو اس پر آپ کو مشورہ بھی. تو مجھے فخر ہے ان سے اس دوستی پر کہ کبھی کہیں کوئی غلطی ہوتی تو یہ نشاندہی بھی کرتے ہیں, اور جہاں پیار کرنا ہو چاہے وہاں کھل کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے صحافت سے بھی وابستہ رہے, ہر چیز کرتے رہے. لیکن اب یہ ماشاءاللہ میں حالانکہ ابھی جا نہیں سکا, کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا, اس کی میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں. میں آؤں گا رمضان کے بعد. یہ ایڈز, کینسر اور دیگر مہلک مرض میں جو مبتلا نا امید لوگ ہیں ان کا ایک, آپ نے فزیو تھراپی سنا ہوگا, آپ نے ایروما تھراپی سنا ہوگا, یہ انہوں نے ہے قرآن تھراپی. قرآن تھراپی سے یہ فری علاج کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آپ کے, مطلب میں اپنی بات کروں, باقی کا مجھے نہیں پتہ, لیکن میرے تو کفیل وہ ہیں اور میزبان مدینہ ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں, سید الشہداء ہیں. امیر حمزہ کا جب نام آتا ہے تو آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں. تو ان کے نام کا انہوں نے ایک فری ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہوا ہے. الحمدللہ سینکڑوں لوگ ان کے یہاں سے صحتیاب ہو کر اپنی ہستی بستی زندگی میں واپس لوٹ چکے ہیں. اور یہ ریئلٹی ہے. کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ سب بتائیں گے ہمیں جناب سید بدر شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ پاک کا رحم ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات پہ وقت نکالا. یہ مجھے بتائیں بدر بھائی کہ ماشاءاللہ آپ تو صحافی تھے, لکھتے تھے اور پہنچ جاتے تھے مجمع میں بھی, اور کسی کو بھی آپ نے سیف علی خان کو جو پاکستان سے بھگایا تھا, کبیر خان کو, کبیر خان کو ہی بھگایا تھا, جس نے فینٹم بنائی تھی جس نے, جی بالکل. تو آپ نے اس کو کہا. تو مقصد یہ کہ آپ تو ان لوگوں میں سے تھے جو آگے ذرا دوسرے کام میں مصروف. یہ اچانک یہ آپ نے ایڈز, کینسر اور یہ فیلڈ ایک دم چینج کیسے ہو گئی؟ یہ عامر بھائی ایک طویل داستان ہے, لیکن میں آپ کو مختصر چیزوں میں بتاتا ہوں کہ انسان کہیں سے چلتا ہے اور پھر کہیں پہنچتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں بہت ساری راہیں کھول دیتا ہے. ایک بزرگ کا نام ہے حضرت شیخ منظور حسین سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ. جی. 28 شوال 1988 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے کراچی میں, اور وہ خبر میرے نظر سے گزرتی ہے. کراچی میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, جمعے کا دن ہوتا ہے, اور سعودی کونسلیٹ انہیں اسپیشل پرمیشن جاری کرتا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی یہاں سے مدینہ منورہ لے جاتی ہے, اور وہاں جنت البقیع میں وہ مدفن ہے. ایک تو یہ چیز میرے سامنے ہے کہ ایسی کون سی چیز تھی, ایسا کون سا کام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا. لوگ یہاں زندگی میں مدینہ نہیں جا رہے ہوتے, ان کے ویزے نہیں لگ رہے ہوتے. یہ جو شخص ہیں انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جو یہ یہاں سے وہاں چلے گئے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بزرگ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اب تو, ان کا نام ہے عرفان محمود برق صاحب. ان دو لوگوں کی چیزوں کو میں دیکھتا رہا اور ان سے ملتا رہا. حضرت کا تو انتقال ہو گیا تھا ان کے, حضرت کی جو شیخ منظور حسین سندھی مدنی رحمۃ اللہ. حضرت کا جب انتقال ہوا, ڈیڈ باڈی لے گئے, تو کیا ان کو کوئی خصوصی اجازت ملی بھی تھی؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ واقعہ مجھے سنانے والے ہیں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک قاضی عبد المقتدر. ہاں مقتدر صاحب. جی, ابھی وہ ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک سے. وہ ان چیزوں میں گواہ رہے, اور ان کے والد بھی ان کے مرید رہے, اور وہ بڑا آگے پیچھے ان کے جنازے میں رہے. یہ بڑی معنی خیز بات تھی کہ لوگوں کو زندگی میں ویزا نہیں ملتا. یہ کون شخص ہیں جنہیں انتقال کے بعد پاکستان سے ان کی ڈیڈ باڈی بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جائی جاتی ہے مسجد نبوی, اور جنت البقیع میں مدفن ہے. مختلف اخبارات میں اس کی خبر چھپی اور وہ لوگ زندہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ دو شخص جو ہیں یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کام کرتے ہیں, اور ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کام کرنے کا صلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرما دیا. یہ محبت بڑی, اور پھر ختم نبوت کے اوپر چیزیں دیکھتے چلے گئے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا کرم فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی راہیں کھولی کہ عرفان محمود برق صاحب کے ساتھ مل کر اس پاکستان میں سینکڑوں ایسے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا. پھر اس کے بعد
ایک اور عاشق رسول ملے جن کا نام ہے پیر عثمان غنی صاحب. یہ UK میں ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں, اور یہ قرآن تھراپی سے تمام جو ایسے امراض ہوتے ہیں جو میڈیکل میں ان کا کوئی مطلب حال احوال نہیں ہو سکتا, یہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں. یہ کراچی آئے, ان سے ملاقات ہوئی, یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں الحمدللہ, اور اللہ نے بڑا کرم فرمایا. تو طاہرہ آپ کے پاس کوئی پیکج تیار ہے ان کا؟ طاہرہ سے مجھے بتائیے گا تو میں دیکھ جی ایک مونٹاج دکھاؤں آپ کو, دکھائیے گا. وہ اصل میں جو آپ بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں بھی, کسی آپ نے مجھے بھیجی بھی تھی کچھ ویڈیوز. یہ لائیو جی لائیو بھی دکھا رہا ہے. ایک آپ کا مونٹاج ہم نے تیار کیا ہے. تو اچھا تو آپ بتاتے رہے جب تک وہ چل جائے گا. جی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پیر عثمان غنی صاحب کا ذکر چل رہا تھا. پیر عثمان غنی صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی وہاں پہ بلاتی ہے اپنے پاس, اور قرآن تھراپی کے ساتھ ان کو لیکچر دیتے ہیں وہاں پر کہ کس طرح یہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام تر چیزیں رکھ دی. ابھی ایک چھوٹا سا کورونا پہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی بات کہ کورونا پہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے, تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈنگ فیس بک پہ شیئر کی تھی. اس میں ایک چھوٹی سی آیت, وہ آیت کریمہ بتائی. اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے الفاظوں میں سمجھانا پڑتا ہے آیت کریمہ ہی کیوں, اس سے کیا فائدہ ہے. تو مختصر بات اس میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا. ہم امت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دیا, وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتا ہے, اپنا میسج دینا چاہتا ہے عوام تک. اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, اور پھر وہ آپ ان کو عام اگر الفاظوں میں استعمال کریں گے, وہ موت کے منہ میں بھی کہہ سکتے ہیں, آدمی پریشانی میں بھی کہہ سکتا ہے, بہت سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ کوڈ دیا قیامت تک کے لیے, اگر تم کسی پریشانی میں آ جاؤ تو پڑھ لینا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ آیت کریمہ پڑھ لینا. اگر تم کسی پریشانی میں آ جاؤ تو تم یہ والی آیت پڑھ لینا, میں تمہیں کورونا سے بھی نکال دوں گا, میں تمہیں موت سے بھی نکال دوں گا, میں تمہیں کینسر سے بھی نکال دوں گا. اب سورہ رحمان لوگ جو پڑھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلوں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے. ہم قرآن تھراپی سے کینسر کا علاج کرتے ہیں, لیکن پورے قرآن پاک میں کینسر کا تو لفظ ہی نہیں ہے. پورے قرآن میں کینسر کا لفظ نہیں ہے. اور ہم نے بورڈ لگا رکھا جی آئے ہم قرآن سے کینسر کا علاج کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں شاہ صاحب آپ کیسے علاج کر رہے ہیں جب قرآن میں تو کینسر کا لفظ ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ میری سچی کتاب ہے, اور یہ قیامت تک سچی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت تک اس کو وہ رب سچ ثابت کرتا رہے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں عامر بھائی. اسی طرح سورہ رحمان ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب اس میں آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت میں جب یہ لکھا ہوتا ہے کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو سچ ثابت کرتا ہے. اب نعمت میں آپ کو بیماری سے صحت آ جاتی ہے, بے روزگاری سے روزگار آ جاتا ہے, آپ کے تمام تر مسئلے یہ حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایسی بہت ساری بہنیں جو ہمارے پاس آتی تھیں جنہیں اولاد نہیں تھی, ہم انہیں کوئی قرآن کی آیت نکال کے نہیں دیتے, ہم کوئی ان کو تعویذ یا کوئی ڈوری نہیں دیتے. ہم ایک جو ہمیں بخشی گئی ہے پیر عثمان غنی صاحب نے جو قرآن کی آیت, اس قرآن کی آیت سے کھولتے ہوئے تیل میں, وہ کھولتا ہوا تیل پاؤں سے ڈپ کر کے اس جگہ پہ لگاتے ہیں, وہ کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے. کیا بون میرو جہاں سے نکلا؟ جی جی بالکل کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے. مونٹاج دیکھتے پہلے جی. لگانا ہی زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں, ہم ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں, ہاں کوئی اس پہ مسئلہ نہیں ہے, ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ہاتھ کیونکہ کالے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کالے ہاتھ سے اگر کوئی ہاتھ ملانا ہو جس طرح کورونا میں آج کل تو ہاتھ ہی نہیں, یہی وجہ سے, اس وجہ سے اور کچھ نہیں. جو قرآن کی آیت آپ جسم کا حصہ ہے نا پاؤں, تو اس میں تیل میں اس کو پڑھتے ہیں کیا؟ جی ہاں, اس میں قرآن کی ایک آیت ہے جو انہوں نے بخشی ہے پیر عثمان غنی صاحب نے, وہ آیت پڑھتے ہیں تو تیل ہمارے لیے پانی ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارے پاس جو وہاں پہ اس ری ہیبیٹیشن سینٹر میں اور بھی ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں, ان میں قاضی عبد المقتدر صاحب ہیں جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, PIA کے مقبول بھائی ہیں, اور شہزاد حسین شاہ صاحب ہمارے پاس ایک IT ایکسپرٹ ہیں. مطلب وہ لوگ ہیں
جو خود جنہوں نے سب چیزیں دیکھی یا اس کینسر کے مرض سے ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. نہ صرف کینسر ہے, آٹزم کا مرض ہے بچوں کا الحمدللہ, ایڈز ایسی. اور آٹزم کو کیسے دور کرتے ہیں؟ جی آٹزم کا اسی طرح سے ہوتا ہے, ہم مختلف پوائنٹس کے اوپر ان کو دم کرتے ہیں, وہ تیل لگاتے ہیں. کتنی بار آنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو پروسیجر ہے وہ 20 ہفتوں کا ہے, ہفتے میں 1 دفعہ آنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو کینسر کی رپورٹ ہیں وہ 1 سے 1.5 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہیں, 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, ہماری ایک اور مہمان ہے گو کہ جو کہ میری جو بہت قابل احترام ہے, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. بے شمار کرداروں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے. ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, ایک بڑا نام ہے ان کا, ان کے والد صاحب ہوں یا ان کی بہنیں ہوں, بہت بڑا خاندان ہے. لیکن کامیاب ایکٹریس, پروڈیوسر اور ہوسٹ ہونے کے باوجود 2018 میں یہ کینسر سے صحت یاب ہو. اب کیسے ہوئی یہ آپ کو بتائیں گے آگے, کیونکہ آپ بھی کینسر کا علاج کرتے ہیں. اور ان کے مشہور ڈراموں میں ہیں کرم جلی اور چنری, ڈبل ڈیوٹی اور کوئی چاند رکھ جیسے. اب ماشاءاللہ ان کے بچے بھی صاحبزادے الگ کام کر رہے ہیں. صاحبزادی تو یہ آنے والی ہے, ایک دن مہمان ہماری بنیں گی, تشریف لاتی ہے. بہت قابل احترام, بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں, کیونکہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں. اسماء عباس صاحبہ, آئی تشریف. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہنیں ساری کیسی ہیں؟ بشرا آپا, بشرا آپا تو کینیڈا میں, اچھا نیلم آپا امریکہ میں, امریکہ میں, سنبل آپا لاہور. سنبل آپا لاہور میں. سنبل آپا کی تو یہ پہلی عید ہے جی, تو پتہ نہیں پہلا رمضان, پہلی جو وہ بچے کے بغیر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے, کھروٹ کھروٹ اسے جنت نصیب کرے, ان کو صبر زمین عطا کرے. بس ان کے سکون کی دعا کیجیے سب, کہ انہیں تھوڑا سا سکون. آپ کے پاس رہ کے گئی کچھ عرصے؟ میرے ساتھ تو بہت رہتی ہیں, بچوں کی بھیجتی ہوں بیبی ویڈیوز, کیونکہ ہمیں بچے پسند ہیں. تو مجھے کہتی ہے کہ میری بہن تو بڑا ثواب کماتی ہے, تو مجھے ہنسانے کی کوشش کرتی ہے. پھر اگلے دن میں نے ان سے کہا, افتخار بھائی, افتخار ٹھاکر, جی جی جی, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, بڑی دوستی ان سے. ان کو میں نے ریکویسٹ کی, فون کیا ان کو, میں نے کہا باجی کو ہنسا دیں, باجی کو آپ فون کریں. انہوں نے کہا مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, میں ان کو روز فون کروں گا. آپ انہیں بلائیں, اپنے مجھے بلا لیں. صحیح بات ہے, میں بتا رہا ہوں, میں ہنسا بھی دوں گا. ان کو دل کرتا ہے کہ وہ ہنسیں, وہ بات کریں, بس وہ ہر بات میں وہی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے. اسماء عباس صاحبہ, بشرا انصاری صاحبہ کی بہن ہے. خیر وہ اپنے بھی شناخت ہیں ان کی اپنی بڑی. یہ کینسر سے سروائیو کیا انہوں نے. اب یہ پہلے بتائیے اسماء صاحبہ, کیسے اس کینسر سے سروائیو کیا آپ نے؟ کتنا آپ کو کافی عرصہ رہا؟ جی جی, تقریباً 8-9 مہینے لگ گئے تھے ریکور ہونے میں, 1 سال ہی سمجھیے. تو بس ایک تو پتہ چلا تو مجھے کوئی 10 منٹ ذرا دل ایسے ہوا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, اب یہ میں کوئی خاص بات ہے, کوئی بات نہیں, سب کو ہوتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, تو یہ اللہ کی آزمائش ہے, دیکھی جائے گی. اور میں بڑی پازیٹیوٹی سے گئی تھی ہاسپٹل, اور پورا ٹائم میں ڈاکٹروں کو ہنساتی رہی, باتیں کرتی رہی, اور انہوں نے کہا آپ کو یہ بھی ہو جائے گا, آپ یہ بھی ہو جائے گا. کافی خوفناک چیزیں تھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہاں وہ مجھے یہ بتائیں ختم کب, مجھے آ کے میں نے فلم سائن کی ہوئی ہے, اس کا کیا ہوگا. وہ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی باتیں. لیکن میں ابھی آپ کی بات سن رہی تھی تو میں نے ایک بات سوچی کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ میرے ہر وقت لبوں پہ آیت کریمہ رہتا تھا, اور مجھے کوئی بہت بڑی بڑی آیات نہیں یاد ہوتی ہیں, اور بہت بڑے میں نے قرآن پاک کھول کے نہیں بیٹھی, یا میں نماز بھی وہاں لیٹ کے نہیں پڑھ پائی, لیکن آیت کریمہ میں نے وہ اس کا ورد جو ہے وہ میں نے نہیں چھوڑا. اور پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ طاقت جو ہے آج تک مجھے میرا بلیو ہے بہت کہ میں. آپ کی کیمو بھی ہوئی؟ کیمو بھی ہوئی, میری ریڈیشن ہوئی, جو ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے, جس میں آپ کی باڈی جل جاتی ہے, پوری برنز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر نئی باڈی آپ کی آتی ہے, پھر وہ اس کو ہیل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. سب کچھ ہوا, لیکن سب سے بڑھ کے فیملی کی سپورٹ, بچوں کی, ہسبینڈ کی, دوستوں کی. اور مطلب میرے دوست لوگ روتے تھے, اور میں ان کو کہتی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں. وہ مطلب رو کے مجھے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں یقین آتا, تو میں ان سے کہتی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے نکال لی, اللہ کی مہربانی ہے. لیکن وہی میں نے, اب ہمارے 2 دوست ہمسایہ ملک سے چلے گئے اسی بیماری سے. تو میں آج یہ سوچی تھی کہ 5 سال بڑے مشکل ہوتے ہیں. اچانک دیکھیے کیسے چلے گئے عرفان خان صاحب, اور یہ رشی کپور, اور یہ ایک دن میں ایک دن پہلے گئے ہیں. مطلب اچانک طبیعت پلٹ گئی, کیونکہ یہ مرض منحوس واپس ضرور آتا ہے, اکثر سنا ہے.
تو میں تو یہی کہتی رہتی ہوں اچھا ابھی 3 سال ہو گئے ہیں دیکھو اللہ خیر سے 3 سال سے تھے ابھی ہو گئے جی 3 سال ہو گئے ہیں میں ریکور ہوئے ہوں اچھا جی 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 کینسر بیسیکلی میں نے اس پہ ٹریننگ بھی کی تھی, میں گیا تھا بینکاک. بیسیکلی کینسر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ریکور ہوتا ہے دوسری جگہ ڈیولپ ہوگا اگر آپ کے میٹاسٹیسس بن جاتے ہیں. کینسر بیسیکلی سر یہ ہوتا ہے, کینسر پہ تھوڑا سا بتاؤں گا میں آپ کو, کینسر کا بتا دوں. بیسیکلی کینسر کے اوپر لیٹسٹ ریسرچ یہی ہے کہ ایک ٹائپ کی فنگس ہے یہ, اور کچھ لوگ اس کو ابھی تک میڈیکل سائنس میں کچھ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں, ریسرچرز پی ایچ ڈی, کچھ لوگ نہیں کہتے. یہ بیسیکلی باڈی کے اپنے سیلز ہیں جو باڈی کو ڈس اوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں, نافرمانی. اور ہر ایک سیل ایک سیل کی عمر ہے, مثال کے طور بلڈ سیل ہے اس کی 120 دن عمر ہے, 120 دن کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, اس کی جگہ نیا سیل پیدا ہوگا. لیکن اور اسکن کے سیلز کی 8 مہینے, ہر سیل کی اپنی عمر ہے. لیکن یہ سیلز ہیں یہ جو ختم ہونے کی عمر ہوتی ہے اس پہ ختم نہیں ہوتے, بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے باقی سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نیور اینڈنگ ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے باقی جو زندہ سیل ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لو ہو جاتی ہے نا تو آپ کو ہر چیز لگتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر سے ایک طرح کے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں, امیونٹی جو ہے وہ لو امیونٹی ختم ہو جاتی ہے, وجہ یہ کہ باقی سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع اور بہت سی چیزیں بیماریاں فوراً جھپٹ لیتی ہیں. اس کے بعد بھی میں اس کے بعد بھی 1-2 ایپیسوڈز میری زندگی میں آئے لیکن کینسر نہیں تھا, لیکن عجیب کچھ چیزیں وہ ابھی سنتے ہیں آپ سے. بدر شاہ صاحب اس کا جواب دیجیے گا, لیکن پہلے میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر آپ ذرا اس میں بیان کیجیے گا. کچھ اور ایونٹس بھی زندگی میں ان کے ایسے ہوئے کہ اس بیماری کے بعد وہ کیا رہے, کہاں ان کو تکلیف ہوئی, کیا ان کو محسوسات ہوئے, یہ بتائیں گے ہمیں اسماء عباس صاحبہ. علی محمد خان صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ڈس اوبے کر دیتے ہیں, یہ سیلز یہ ایک طریقے سے نافرمان ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کی باڈی کے اندر ہی رہتے ہیں, چھپ جاتے ہیں اور یہ نافرمانی کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے یہ سب کچھ, یہ آپ بدر بھائی, اسماء بہن ہماری اسماء آپا اور یہ علی محمد خان صاحب, اس کا ذرا اس میں گفتگو آج ہونی چاہیے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارے رمضان نشریات افطار عامر کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسماء عباس صاحبہ, جناب علی محمد خان صاحب, جناب بدر شاہ صاحب. بدر بھائی آپ پہلے بتا رہے تھے کہ وہ جو آپ سیلز کے بارے میں بتا رہے تھے. عامر بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کھانسی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی پینے سے, آپ کا گلا خراب ہو گیا کھٹائی کھانے سے, ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. پھر کینسر کی کیا وجہ ہے, یہ ایک سوال بنتا ہے نا. آپ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کینسر کیوں پیدا ہوتا ہے, آخر جس چیز سے ہوتا ہے وہ چیزوں سے دور ہو جائے تو لوگوں کو پتہ پڑ جائے, پھر ہمیں کینسر نہیں ہوگا. کینسر نے پروان چڑھنا شروع کیا 1980 سے. 1980 کے بعد کینسر کے جو پیشنٹ تھے ان کی تعداد میں تیزی آتی ہے. اس پہ مختلف یونیورسٹیز نے ریسرچ کی. دا چائنا اسٹڈی ایک کتاب موجود ہے گوگل کے اوپر, اور مختلف ڈاکٹرز نے مختلف یونیورسٹیز نے پھر ریسرچ کی, اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے جو بتایا کہ ان چیزوں سے کینسر ہوتا ہے, اور یہ وہ چیزیں کھانے کی اگر آپ یہ کھائیں گے تو پھر آپ کو کینسر نہیں ہوگا, آپ کو شوگر نہیں ہوگی, آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے. کیا چیزیں ہوں وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا یہ تو ہماری ماں بچپن میں کھلاتی تھی بھائی, جو آج یہ 25 سال ریسرچ کرتے رہے. ان کا ہر قدرتی چیز کھانے سے آپ کی اندر کی جو باڈی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. قدرتی چیزیں تو کھاتے ہیں. اب آپ سنیے, اب وہ کون سی چیزیں جس سے انسان کو کینسر پیدا ہوتا ہے. وہ کولڈ ڈرنک ہے, وہ برائلر مرغی ہے, وہ جوس ہے, ہر اوون ہے. آپ میرے پاس 125 کے قریب 125 کے قریب بچے ہیں عامر بھائی بلڈ کینسر میں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ آ کے دیکھیں ان کی مائیں کس طرح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہیں. کیا کرتے تھے بچے, چپس کھاتے تھے باہر سے لے کے, صرف چپس. آپ ان بچوں کو سنیں آپ دور چلے جائیں گے. جو چیز باہر سے کیمیکل کی شامل ہے, اس کو علی بھائی بھی بتائیں گے, جو چیز میں کیمیکل ہے وہ آپ کی باڈی میں 1 دن بعد, 2 دن بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد کینسر ضرور بنائے گا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم اس ری ہیبیٹیشن سینٹر میں قرآن تھراپی سے ان کو دم کرتے ہیں اور سختی سے منع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے تو کوئی ایسی چیز مت کھائیں جس میں کیمیکل ہے. کولڈ ڈرنک پینے سے 80% خواتین ہمارے پاس جگر کی کینسر میں ہیں.
जिगर के कैंसर में। लेकिन ये सर अपना बदर साहब एक्चुअली इसकी कोई ऑथेंटिक डेटा, मतलब बात करते हैं बहुत सारी चीजें, डेटा नहीं है, डेटा नहीं एक्चुअली ये कि ये इसके बारे में बताता चलूं कि बेसिकली जो भी केमिकल होते हैं वो आपकी बॉडी कोल्ड में ड्रिंक पीने से कैंसर होता है, इसका कोई डेटा नहीं, डेटा डेटा नहीं है। डेटा ये रहा, देखिए ये डेटा आपने खुद ये बनाया आपको- होगा। नहीं, ये चाइना स्टडी आपको गूगल से मिल जाएगी, इसमें दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं चाइना से तो खुद वो कोरोना है, लेकिन आप इसमें ऑक्सफोर्ड के मिल जाएगा आपको आमिर भाई, आपको सब चीजें ये है कि एक्चुअली ये बहुत सारी चीजों का, अब मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, कैंसर एक होता है सर्विकल कैंसर, ठीक है, सर्विकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का होता है, सर्वाइकल लोग सर्वाइकल कहलाता है। मैंने एमबीबीएस के, मैं भी एक बैठा हूं, लोग उसको पागल गर्दन, आदमी असल में बीच इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग गर्दन की तरफ ले जाते हैं। सर्विकल नहीं होता, सर्वाइकल होता है। सर्विक्स का कैंसर होता है बेसिकली। अच्छा, फिर वो सर्जिकल मास्क नहीं होते होंगे, सर्जाइकल मास्क होते होंगे वो। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने वैसे बताने के लिए कहा, लेकिन ये कि एक्चुअली होता है कि फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, एंटी, जो बेसिकली ये जितनी कुदरती चीजें होती हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अच्छा चलो, और भी काम है दुनिया में कैंसर के सिवा। जी जी। आप ये माइक ला के दो, एक नात जरा सुनते हैं बदर भाई, नात ला माइक ला कर दे दो मुसलमानों। यहाँ पर एक रखा होगा माइक, ये रखा है, अरे मोहम्मद दे दिए इधर। नशीता तुम कहाँ रहती हो, तुम आगे ये दे, तेरा नात सुनाए असमा। हेलो हेलो कोई नहीं बज रहा, बजे हेलो हेलो कोई नहीं बज रहा। अच्छा चलिए, आवाज यहाँ खोल दिया, आवाज दीजिए, हेलो आई आवाज। आ गई आ गई। वाह 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 वाह। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे करम के, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे ही दम से। बाकी हर एक शे, बाकी हर एक शे, नक्श ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे ही दम से दुनिया बनी है, तेरे ही दम से दुनिया बनी। नीले फलक की चादर तेरे, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सोशल डिस्टेंस जरूरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें नात भी हो गई, बड़ी खूबसूरत नात। अब देखें, अब जो शाहे मदीना पढ़ रहा हो उसे क्या कैंसर होगा, उसे तो कैंसर वैसे ही भाग जाएगा। ऐसे हमारे बदर भाई हैं, हर वक्त अल्लाह रसूल की जिक्र करते रहते हैं। शेर सुनाया कि मोहम्मद से वफा तुमने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौ कलम। तो फिर अल्लाह ताला करम फरमा देता। तो अब ये बताएं, अब तक कितने मरीज आपसे थे, आपके यहाँ हो चुके हैं? हमारे पास माशाल्लाह से आप कई सौ आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
بہت بےتحاشا لوگ جو ہے صحتیاب ہو گئے الحمدللہ، نہ صرف کینسر سے، ان کے شوگر کے پیشنٹ ہو، گردے کے پیشنٹ ہو، اور کسی بھی مرض میں یہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اور بے تحاشا لوگ صحتیاب ہوئے ہمارے پاس، ایک پوری لسٹ ہے۔ کینسر کے علاوہ مزید اور کون کون سی بیماریاں ہیں؟ جو بھی مولک مرض ہوتے ہیں، آپ ایڈز کا مرض ہے اور بہت سارے مرض ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے اس کو۔ ہمارے پاس یہ ہے کس طرف؟ یہ بندو خان ریسٹورنٹ جو اردو سائنس کالج کے سامنے، اچھا یوں سمجھ لیجیے جو المصطفیٰ ویلفیئر حق باؤ پلازا، وہیں پر المصطفیٰ ویلفیئر، جی اسی سے تھوڑا سا آگے وہاں پہ سید امیر حمزہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے نام سے ہے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا مرض ہو، کسی بھی قسم کا مرض ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہم ہر اس شخص کو یہ بات بتاتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں رکھ دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنا علاج کر لیں، صرف آپ یقین یہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے ساری صحتیابی، ساری شفا اس قرآن میں رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے کہ آپ اگر وہاں پر آئیں تو آپ کو یقین نہ آئے کہ ایسے کیسے ممکن ہے، کیونکہ کینسر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ الٹی گنتی گنتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو جب یہ بتاتا ہے کہ جی آپ کو 30 دن رہ گئے، ہمارے پاس جب کینسر کا پیشنٹ آتا ہے تو پھر اسٹیج 4 کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے وہ سارے ہاسپٹلوں میں ساری جگہوں سے ہو کے پھر آتا ہے، بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس وہ آتا ہے عامر بھائی، اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس 30 دن رہ گئے، آج 29، کل 28، اسی طرح سے الٹی گنتی گنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے سے اس کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ جیسے بلڈ کینسر ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کا بلڈ کینسر ختم ہو رہا ہے؟ اسے بلڈ چڑھتا ہے، جیسے ہی ہم اسے دم کرنا شروع کرتے ہیں اس قرآن تھراپی سے، اس کو بلڈ چڑھنا بند ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو منع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے علاج میں، علاج تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کی صحتیابی کا پتہ بڑے بڑے ہاسپٹل کی لیب دیتی ہے، ہم نہیں بتاتے۔ ہم ان کو کچھ نہیں بولتے کہ آپ صحتیاب ہو گئے نہیں، ہم ان سے بولتے ہیں جائیں لیب میں، آغا خان جائیں، مختلف ہاسپٹل جائیں، ان سے جا کے لیب رپورٹ لے کر آئیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہم جس کا علاج کرتے ہیں الحمدللہ قرآن تھراپی سے عامر بھائی، اس کی ڈاکٹر کیمو بند کر دیتے ہیں، جی کیمو بند ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات، بالکل صحیح۔ نہیں بہت اچھی آپ نے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ علی محمد بھائی یہ بہت اچھا ہے کہ یہ آپ، اور یہ آپ کرتے رہیے گا، اس کو چھوڑیے گا مت، جی بالکل، آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے اسماء صاحبہ، اور کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں، کیا آنے والا ہے؟ بچے تو ماشاءاللہ زبردست ترقی کر رہے ہیں، زارا آ بھی نہیں کل ہمارے پروگرام میں۔ جی وہ ایک ساتھ ہم نے آنا تھا، لیکن میں وہ بڑا ایکسائٹڈ ہوں زارا سے باتیں کرنے، جی لیکن بات یہ بڑی کہ ہسبک ہے۔ ہاں جی ہماری بیٹی ہے تو ہسمکھی ہوگی، وہ دراصل آنا تو تھا لیکن اس نے آنا تھا گیم شو میں، تو میں تو بھاگ نہیں سکتی، میرے تو گھٹنے کام نہیں کرتے نا۔ آپ بہت بھاگ سکتی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ لیکن وہ اس نے کہا میں آ جائیں نا آپ بھی ایک دن گیم شو میں کیا کروں گی؟ آپ سوال جواب کریں، بھاگنا نہیں ہے اس میں، بھاگنا نہیں ہے، میں سوال جواب کرنے۔ زارا کو آنے دے کل، اس کے 2-4 دن بعد آپ کو چلیں دیکھیں گے پھر انشاءاللہ۔ آج تو بڑا مزہ آئے گا، اور کسوٹی ہے آپ کے ساتھ، تو کسوٹی کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا۔ میں تو آپ کا کل شو جو ہیرا کے ساتھ تھا وہ دیکھ رہی تھی تو وہ مجھے اچھا لگا، کیونکہ ایک تو ویسے ڈپریشن چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، عدنان صدیقی بھی آئے تھے، اور ہاں تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ باتیں لائٹ کرنی چاہیے، اور ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا اور بھی غم میں زمانے میں کینسر کے سوا، میسیج تو آپ اس طرف لے کے آئے، اور کہ مطلب مجھے اکثر لوگ، میں آ جاتی ہوں تو پھر ضرور یہ بات چھڑنی چاہیے ضرور، میں تو خیر چھپاتی ہی نہیں ہوں، لیکن میں کہتی ہوں لوگ گھبرا جاتے ہیں، پہلے ہی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں، تو پازیٹیوٹی ہی پھیلانی چاہیے۔ پروجیکٹس تو آ رہے ہیں، ابھی ایک بہت اچھا عید کے فوراً بعد انشاءاللہ بڑا زبردست ہمارا آ رہا ہے، زارا میں ہوں، زارا ہے، میں ہوں، بشرا باجی ہے، اسد ہے۔ مجھے تو آپ نے جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے نا، میں آپ کو اس بار میں نے سوچا تھا آج اور آپ جب آتی ہے رمضان میں یہ کھڑے مسالے کا قیمہ ہی بنتا ہے اس دن، آج میں وہی بنانے والا تھا، لیکن آج نہیں بھیجوں گا میں، جب میں آپ نہیں، مطلب یہ کہ مجھے کیوں آپ لیکن مجھے یہ بتائیے نا، میں کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر تو ہوں نہیں ہوں، تو آپ بولے ڈائریکٹر پروڈیوسر کیوں نہیں بولتی؟ اچھا اب تو بولوں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سچ میں انٹرسٹڈ ہیں، میں نے کتنی بار آپ کو کہا، آپ میری بات ہی نہیں مانتی۔ اب اپنی بشرا آپا سے کہیں نا، وہ بڑی ہیں، بشرا آپا کہیں گے آئے تم کا کیا ضرورت پڑی تمہیں اداکاری کرنے کی، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ تو بس ہمارا پروجیکٹ کیسی ہے، اللہ کا شکر ہے، پروجیکٹ آ رہا ہے، اس کا نام ہے زیبائش، اور وہ بشرا آپا نے لکھا ہے، اور اس میں ہم دونوں بہنیں ہیں، زارا بھی ہیں، اسد بھی ہیں، اور ایک اور ہمارا نیا ستارہ میری سنبل آپا کی بیٹی ہے۔ اچھا جی وہ میں تو ہماری بڑی بچی، بڑی پہلی جو ہماری بھانجی تھی، لیکن وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے غم سے گزر رہے تھے، تو ہم نے سوچا اس کو تھوڑا سا ادھر لگاتے ہیں، تو ایکٹنگ اس کو آتی نہیں تھی پر اس نے سیکھ لی، لیکن بالکل میری شکل ہے۔ اچھا کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسماء آپا آئی ہیں تو انہوں نے کوئی انجیکشن لگا لیے شاید۔ اچھا مگر آپ دیکھیں، آپ تھاری بہن ہیں
माशाल्लाह सब मिलती जुलती हैं, बच्चे भी तकरीबन सब। ज़ारा नहीं मिलती मुझसे। ज़ारा नहीं मिलती। ज़ारा का क्या चक्कर है? चक्कर ये कि अपने अब्बा पे लेकिन आप देखिए हरकत उसकी सारी मुझसे। हरकत सारी। अब मैं वो देखूंगा, मैंने सुना नहीं है, मैंने सुना है बहुत खुशदिल है और बहुत जिंदा दिल लड़की जी है। जी माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बच्ची है। अच्छा, तो ये अपना मुझे बुशरा आपा, आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने किसी प्रोग्राम में मेरी तारीफ की थी। नहीं, मैंने बहुत तारीफ आपकी की है एक मामले। अच्छा, अब वो उसी मामले हम सब बहनों ने, भाई वो हम सबका मामला था, भाई क्यों ना करें हम जी, तो हमें बोलना था, वो लाजमी था। हमारे तो दिल जीत नहीं, वो क्यों नहीं, अच्छा लगा, लाजमी था। ऐसे कैसे किसी को भी कुछ कहते। हाँ जी, कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह करम जनाब, अल्लाह डॉक्टर करम। साहब का प्रोग्राम देख रहा हूँ, सामने बैठ के टीवी के ऊपर, लाहौर से बात कर रहा हूँ खास। अच्छा जी, आज अब निकल आ, तू टीवी से बाहर आ जाते से बोल रहे हैं। हाँ भाई जी, तो जो डॉक्टर साहब ने पहले बताया था, जो लेफ्ट साइड पे बैठे, उन्होंने कहा जी शुगर का इलाज और कैंसर का इलाज। जो शुगर का इलाज का वो जरा काइंडली रिपीट बैक कर देना, काइंडली जरा। तो उसमें आपको आना पड़ेगा इनके पास, है ना, आना पड़ेगा। कराची में अमीर हमजा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ आना पड़ेगा। ये इलाज इस तरह नहीं बताते भाई, मतलब ये कि फ़ोन पे कल को इस्तिखारा पूछ लोगे तुम फ़ोन पे इलाज, ये तुम आओ इनके पास आके देखो। लाहौर में भी है। लाहौर में किस जगह है? लाहौर में वो अभी एड्रेस मुझे याद नहीं है, लेकिन लाहौर में भी है। लाहौर में भी है, लेकिन अमीर हमजा रिहेबिलिटेशन इसी नाम से, इस नाम से आप चेक करें लाहौर में। PirUsmanGhani.com लिखेंगे, PirUsmanGhani.com पे देखो, कलमा चौक पे कहीं होगी, या हो सकता है ये कलमा चौक पे नहीं होगी तो कैंट के एरिया में होगी, कैंट के एरिया में नहीं होगी तो पुराना लाहौर में होगी, पुराना लाहौर में नहीं होगी तो भाटी गेट पे होगी, भाटी गेट पे नहीं होगी तो अनारकली के करीब होगी, कहीं ना कहीं होगी जरूर। हाँ होगी जरूर, चेक कर लो। सही है। अच्छा जी, ये बताएं कि अब बड़ा मशहूर आपका नगमा दोनों बहनों का हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, बड़ा लोगों ने पसंद किया, कैसा तजुर्बा रहा वो तो जी अजीब ही, कोई अचानक ही बन गया था? आपने अचानक ऐसे ही खेल खेल में, नीलम बाजी का तो पता है, वो लिखती रहती है माशाल्लाह, बड़ी मजे की चीजें। तो हमारी इंडिया में बहुत अटैचमेंट है, बहुत लोगों से दोस्ती, प्यार, मोहब्बत। मोहब्बत तो हर जगह होती है। मुझे भेजती हैं, बाजी को भेजती हैं, उन्होंने मुझे भेजा तो मेरी एक बहुत प्यारी वहाँ बच्ची बेटी है बनी हुई, दोस्त भी है, तो मुझे उसकी याद आ गई। और हम हमेशा अक्सर रो पड़ते हैं कि पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं इस जिंदगी में। फिर हम सोचते दुबई मिलेंगे, फिर वो ऋचा शर्मा और बिट्टू शर्मा, बड़े प्यारे हमारे दोस्त। ऋचा शर्मा तो अब काफी, उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे अब तो। नहीं, उनकी तो शादी नहीं हुई। ऋचा की शर्मा की शादी नहीं हुई? नहीं, तो वो कौन सा ऋचा शर्मा? संजय दत्त वाली थी ऋचा शर्मा? नहीं, अल्लाह मियां, वो तो चली गई अल्लाह के पास। अच्छा, मैं तो एक ही ऋचा शर्मा को जानता हूं ना। ऋचा शर्मा बहुत जबरदस्त सिंगर हैं। अच्छा, वो ऋचा शर्मा सिंगर जग सुना समझिए। तो वो और उनके भाई बिट्टू शर्मा, उनसे भी हमारी बहुत दोस्ती है। अब ये याद आया कि इनसे कैसे मिल सकते हैं, तो आंसू से आ गए ना। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी इसका ना हम थिएटर करते हैं, कुछ करते हैं, इतनी बड़ी चीज है ये। बुशरा बाजी ने कहा थिएटर का कहाँ टाइम है हमारे पास, इसका हम, अच्छा चलो इसका हम ना ऐसे ही कुछ बनाते हैं। तो तू कब फ्री है? मैंने कहा मैं तो जुम्मे के बाद आ जाती हूँ। हम जुम्मे के बाद ऐसे ही ना 2 घंटे की ब्रेक में निकले, तो हमने ऑडियो इसकी बनाने, रास्ते में कहा इसमें गाना भी होना चाहिए, वो वाला गाना आता है बीट पे, कौन सा गाना आता है? तो हम दोनों ने 2 गाने भी सेट कर लिए। वहाँ गए हैं, 2 घंटे में ये हुआ, और हफ्ते को ये एडिट हुआ, और संडे को सुबह से शाम तक हमने शूट कर लिया, खुद ही बर्तन पतीले रख के। कुछ नहीं था। एक शेर तो सुनाए ना, एक शेर तो सुनाया, वो बड़ा मशहूर, मुझे तो बहुत पसंद आया था, मैं तो बहुत पसंद किया था। गवांड ने सोहणीए गवांड ने गल सुन कन ला के गल सुन, गल की दस नी बोल कुछ हस नी, क्यों गल पानी है गवांड ने जनानी, कहंदे ने कि रौला है गल जा भी डोला है, हासा है मखौला है, जनानी आंदा रौला है, छड़नी होर गल कढ़नी। बहुत प्यार था ये, असल में एक मोहब्बत का था। असल में आपको पता है ना कि आप सरहद की इस तरफ, सरहद के उस तरफ लोग प्यार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो सारा मसला सियासतदानों का है। उसके बाद ऐसे हुआ कि हम तो करके घर आके सो गए, तो वो तो जब अपलोड किया तो दुनिया ही बदली हुई। ओफो, मैंने खुद देखा तो यूट्यूब, मैंने कहा ये क्या किया मतलब 3, 4, 6 महीने हम बहनें जागती रही, हम सो नहीं सके। और जो इंडिया ने अप्रिशिएट किया है, पाकिस्तान में लोगों ने थोड़ी बहुत तनकीद की, लेकिन वहाँ के लोगों ने कोई अप्रिशिएट किया। वहाँ तो शोज की ये पहचान है कि तनकीद जरूर करनी है। ऐसे शोज उन्होंने किए, हम लाइव वहाँ पे गए उनके साथ, लाइव उन्होंने हमें लिया, और लोग पागल हो गए, और हमारे नाम, हमारे सबके, उनके आराम से हम भी जानते तो थे ही, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली, आज तक मिल रही है। और तनकीद तो ये देखिए ना, आप है, आप करते होंगे, तनकीद जरूर करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अबे क्या तुमने दुकान लगा ली है, बिल्कुल क्या ऐसे ही। तुम अताई हो, कहाँ से आके बैठ गए, बिल्कुल सही क्या क्या कर रहे हो तुम, ये क्या तेल में पाँव डाल के कर रहे हो, सब कहते होंगे आप। तो तनकीद तो हमारे यहाँ बस माशरे के अंदर है। तो अब ज़ारा की भी शादी हो गई,
बेटी की भी हो गई है? जी बेटा भी माशाल्लाह काम कर रहा है, बड़ा बेटा शादी है। नहीं हुई ना उसकी? नहीं हो चुकी शादी। उसकी भी हो गई? सबने कर दिया हमें शादी? नहीं छोटा बच्चा है अभी, ये छोटा क्या बात एक, कर रहे हैं? बस वो आने ही वाला है, छोटा भी तैयार हो जाए उसके लिए भी। है? हाँ जी, तो वो जो बड़ा वाला है वो कर रहा है लाहौर से काम, वो लाहौर में चूंकि घर लाहौर है ना, आना जाना यहाँ पे भी किया उसने, एक सीरियल लेकिन लाहौर आपने में। मुझे आपने घर बुलाया नहीं। हाय अल्लाह, आई एम सो सॉरी, बुलाऊंगी ना, फिक्र ना करें, मैं खुद कहाँ यहाँ बहन को बुला लें, हैं? फिर मुझे बुला लीजिए। सुंबुल बाजी को, वो आएंगी इंशाल्लाह ईद के बाद। अब ये काम जब आए ना ईद के बाद मुझे बुलाएगा, मैं देखिए उन्हें कैसा आता हूँ। जरूर लेकिन बुलाऊंगी। हम लोग तो फैमिली है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फैमिली की तरह है। मैं आपको उनका नंबर भी दूंगी, आप मुझे उनसे नंबर बात दे दीजिए, कीजिएगा, मैं क्योंकि नंबर उनसे ठाकुर भाई ने बात की तो वो कहने लगी मुझे इतना अच्छा लगा और 1 घंटा में हंसती रही मुझे आपने नंबर दे के जाना है। कि देखिए ये भी एक सवाब का काम है, यही सबसे बड़ा काम है सवाब इसलिए कि हम लोग जो है ना और रुलाते हैं, हाँ, रुलाए जा रहे हैं, हमारा काम ही ये उनका रुलाते गम रहो। तो कोई उसका तो कोई है ही नहीं ना हिसाब, उनका जो गम है, लेकिन हर वक्त आप उनको थोड़ा सा स्माइल अगर उनके चेहरे पे आ जाएगी तो मेरे ख्याल में वही सब जवान कुछ बेटा कोई पैमा था, गया वहाँ पर, वो लोग बचाता भी रहा, सब कुछ उधर ही वहीं पर उसकी शहादत हो गई। पैराग्लाइडिंग, हाँ पैराग्लाइडिंग कर रहा था बेचारा जवान बेटा, उसके गम में हमारी सुंबुल आपा जो है, ज़ाहिर है कि जवान औलाद माँ जब पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो उसको उस वक्त अपना सारा गोश्त, अपना सारा खून, अपना सारा दूध वो सब बहता हुआ नजर आ रहा इससे बड़ा गम है नहीं, हो नहीं सकता, हो नहीं बड़ा सकता। गम कोई है। लेकिन सुंबुल आपा, मैं आपसे बात करूंगा अभी, ये नंबर अगर आपकी बहन, ये असल में मुझसे सारी चीज़ें ले जाती है, कीमा मुझसे लेके चली गई, प्यार मोहब्बत मुझसे लेके चली जाती हैं, प्यार मोहब्बत ऐसे देती भी बहुत है मुझे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ना घर बुलाती है अपने, ना मुझे आपसे बात कराती है। अगर बात कराए तो मैं कुछ करूँ, इसमें मैं जरा नालायक हूँ, राब्ता करने में जरा आप क्यों नहीं बुलाते मुझे घर? है ना, वाकई में क्यों नहीं बुलाती? पता नहीं क्यों नहीं बुलाती। नहीं या मैं खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, पहले मैं वो आपको- रेशम मुझे कह रही थी कि मैं बताऊंगी कहाँ पर घर है, तुम चले जाना। आपको खुद नहीं पता। नहीं जरूर बुलाऊंगी आपको, अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जरूर। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। बदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का। असमा साहब हमारे साथ मौजूद है, अभी मुकर्रर यहाँ पर आएंगे, तशरीफ लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत वाह वाह वाह, अच्छा इरफान महमूद बर्क से हमारे दोस्त हैं, हमारे नबूवत के आप भी माशाल्लाह से बड़े बहुत मुजाहिद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब बदर शाह साहब का, आप तशरीफ लाए, इतनी माशाल्लाह आपने हमें मालूमात दी। इंशाल्लाह मैं आऊँगा आपके वहाँ पे रिहेबिलिटेशन, आके फिर देखेंगे। एक वक्फा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार जब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारा रमज़ान नशरियात है, इफ्तार अमल के साथ हैं, और ये सेगमेंट है प्यारा मुकर्रर। फिर बताता हूँ आपको, आज 7वां रोज़ा है, लेकिन आपको फिर समझाऊँगा। मुकर्रर, प्यारा मुकर्रर जो हमारे सेगमेंट है, माशरे से मुबाहिसा, मुकालमा, अंदाज़ गुफ्तगू, ये सब ख़त्म होता जा रहा है, और हम अपनी बात मनवाने के लिए शोर करते हैं, शराबा करते हैं, गालम गलोच करते हैं, किसी दूसरे पर इल्ज़ाम धरते हैं। औरत से बात करने की हमें तमीज़ नहीं, मर्द से बात करने की तमीज़ नहीं, टॉक शोज़ में आते हैं तो बेहूदगी से बात करते हैं। तो हमने इस मुबाहिसे को ज़िंदा करने की कोशिश की। अब मुबाहिसे में होता है कि करारदाद पेश की जाती है, उसकी एक मुआफ़क़त होती है, एक मुखालिफत होती है। अब चूँकि लोग नहीं हैं, राय हम ले नहीं सकते, लेकिन हमने करारदादें ज़रूर रखी हैं, और ये करारदादें आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कभी जब वक्त आएगा और इस पेंडेमिक से हम निकलेंगे, तो फिर हम ये करारदादें लोगों के सामने पेश करेंगे, जो हम पेश करते रहे इनकी राय क्या है, लेकिन मुआफ़क़त और मुखालिफत में मुकर्ररात हैं। दलील से बात करेंगे। दलाइल अगर आपके बुलंद हों तो आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा आज की जो करारदाद है वो है, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता। मुआफ़क़त करेंगे आमिर खोसो साहब, ज़ेबिस यूनिवर्सिटी से आए और वहाँ पर लॉ के तालिब इल्म, उम्र माशाल्लाह 21 बरस है। मुखालफत करेंगी रमशा तारिक, उम्र आपकी मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बहरिया कॉलेज कारसाज की तालिब। लड़कियों की उम्र नहीं लिखा करो, नहीं बतानी चाहिए। तो जनाब मुआफ़क़त में आमिर खोसो साहब, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता। बिस्मिल्लाह। मुझे कोरोना से अब डर नहीं लगता। मुझे से मेरी मुराद में कोरोना से मुराद कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसको आलमी सतह पर एक वबा करार दिया गया। अब से मेरी मुराद हाल, डर का मतलब खौफ और जनाब वाला नहीं, नफ़ी की तरफ इशारा करता है, लगना यानी महसूस करना। मुझे अब कोरोना से डर नहीं लगता कि मैं भरपूर हिमायत करता हूँ।
علی وقار جب ہمیں اس وبا کا نہیں معلوم تھا تب میں خوف زدہ تھا, میرے اندر ایک خوف تھا, لیکن جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور ہسپتال کا رخ کیا تو میں نے اپنی نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو اپنی فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے دیکھا تو جناب اعلیٰ مجھے اب ڈر نہیں لگتا. پھر میں نے جناب اعلیٰ اپنے فوجیوں کو, اپنے جوانوں کو اور اپنے پولیس کے سپاہیوں کو اپنی سڑکوں پر نگرانی کرتے ہوئے دیکھا تو جناب اعلیٰ میں نے یہ کہا کہ مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. اور جناب اعلیٰ جب میں آگے گیا تو میں نے JDC سے تعلق رکھنے والے ظفر عباس کو دیکھا کہ جس نے ایک دن میں ہزاروں گھروں کو راشن پہنچایا اور یہ بات واضح کر دی کہ مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. علی وقار, سیلانی, عالمگیر, فکسٹ اور جناب اعلیٰ عامر کھوسہ فاؤنڈیشن نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. علی وقار, میری مخالف سمت میں آنے والی مقررہ مجھے یہ بات بتائیں گی کہ کورونا ایک جان لیوا بیماری ہے تو جناب والا میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس طرح کی بہت ساری جان لیوا بیماری ہیں. پوری دنیا کی آبادی آج 8 ارب ہے اور جناب والا کورونا کیسز کی تعداد صرف 17 لاکھ ہے. اگر اس کا ہم تناسب نکالیں تو جناب والا 0.00001% کا تناسب بھی نہیں نکلتا. تو یہ بات اس ایوان میں واضح ہوتی ہے کہ مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. علی وقار, میری مخالف سمت میں آنے والی صدر علی وقار مخالف سمت میں آنے والی مقررہ مجھے یہ بتائیں گی کہ کورونا سے موت ہوتی ہے, اموات ہوتی ہیں. تو جناب والا ایسی کئی جان لیوا بیماری ہیں جس میں ایڈز, ہیپاٹائٹس, کینسر جیسی بیماریاں شامل ہیں کہ جس میں کروڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی. مگر جناب والا کورونا کی تعداد دیکھیں تو اموات کی تعداد صرف اور صرف 2 سے 2.5 لاکھ ہے پورے ملک, پوری دنیا کے اندر. جناب والا اس بات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. اور علی وقار مقررہ مجھے موت سے ڈرائیں گی تو علی وقار میں نے اس سرزمین پہ بلوچستان میں بہنے والا خون, اس نے مجھے موت سے نہیں ڈرایا. تو علی وقار مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. علی وقار جب میں نے زینب کو زیادتی کے بعد موت کا نشانہ بنتے دیکھا تو جناب اعلیٰ مجھے کورونا کی موت اب نہیں ڈراتی. علی وقار جب میں نے جناب والا مشال خان کا قتل دیکھا تو مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. علی وقار, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں پاکستان کی کورونا کی صورتحال پہ جب نظر ڈالتا ہوں تو علی وقار میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ جناب والا اس ملک کی 23 کروڑ آبادی اور جناب اللہ کیسز کی تعداد صرف 15,000, اموات کی تعداد 435 اور جناب اللہ صحت یاب افراد کی تعداد 5,000 اور اگر ریشو نکالا جائے تو جناب اللہ 35% متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں. تو اس ایوان میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مجھے اب کورونا سے ڈر نہیں لگتا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, وزیر اعلیٰ یہاں تشریف فرمائیں اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے بڑی تقویت کا سبب بنتی ہے. آپ ہماری استاد بھی ہیں اور آپ ان سب کی بھی رہنمائی کرتی ہیں. صدر علی وقار, آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جو ایک تمثیل کھینچی ہے, میں اسپتال سے باہر نکلا, میں نے دیکھا آپ ایڈمٹ کب ہوئے تھے اسپتال میں؟ کورونا کا مریض بن کے. کیوں بن گئے کورونا کے مریض یار؟ تو قرارداد میں بات کرو. میں اسپتال سے باہر نکلا, میں دیکھا سب صحت یاب ہے, میں تھوڑا آگے گیا. یعنی آپ ماشاءاللہ حابیل اور قابل کے قدم اٹھا رہے ہیں. تھوڑا آگے گئے تو آپ کو JDC فورن اور آپ گوٹ پہنچ گیا, اسپتال سے باہر نکلے. اس کے فوراً بعد آپ کو سول اسپتال نظر آ گیا. صنعت حسن مبالغہ شاعری میں اچھی لگتی ہے, خطاب میں اچھی نہیں لگتی. مبالغہ آرائش یہ صنعت ہے باقاعدہ کہ ایک دن فراق یار میں رویا میں اس قدر, چوتھے فلک تک پہنچا تھا پانی کمر کمر. حالانکہ ہو نہیں سکتا یہ, لیکن میر تقی میر نے بات کی کیونکہ اس کو صنعت حسن مبالغہ کہتے ہیں. یہ شاعری میں اچھی لگتی ہے کہ ہم روئے تھے جن کیا تھا وہ شعر کہ پڑھائی ہماری نماز جنازہ غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے. یہ صنعت حسن مبالغہ ہے. خطابت میں ریئلٹی ہوتی ہے, حقائق بیان کیے جاتے ہیں. اسپتال سے نکلا, بھائی تو کیوں نکلا بھائی اسپتال میں؟ تو گیا کیوں تھا اسپتال میں بھائی؟ صحتیاب آدمی ہے, پتہ نہیں کوئی قبولی گھڑیوں اثر کا وقت ہے, ہو ہی نہ جائے کہ اللہ محفوظ رکھے. تو چیزیں ایسی اس میں نہیں بولنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جن آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ نے گفتگو میں تفصیلات بیان کی ہیں, ریشو آپ کا غلط ہے سارا. 5,000 لوگ ابھی تک صحتیاب نہیں ہوئے. ابھی ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ ابھی اسپتال میں موجود ہیں. صحتیاب ہو کے کمپلیٹ نہیں ہوئے. 3,222 لوگ صحتیاب ہیں, 5,000 ابھی ہوئے ہیں, 5,000 ابھی باقی. تو آپ کے پاس ایک تو
جہاں لیوا ہوتا ہے جہاں لیوا نہیں ہوتا, جہاں لیوا اس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ جو آپ نے جن کا ذکر کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. زینب, مشال, یہ بالکل الگ کیسز ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میری بچی زینب کے ساتھ ظلم ہوا ہے. زینب انصاری کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ وحشی تھا, وہ درندہ تھا, عمران نامی جس کو پھانسی دی گئی. ظلم اور بیماری میں فرق ہے. یہ بیماری ہے, وہ ظلم تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ 7 سال کی بچیاں, اور لعنت ہو ان لوگوں پر, اللہ ان پر اپنا قہر نازل, اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہو جو عورتوں کو بیہودہ القابات سے پکارتے ہیں. اور اس معاشرے میں اگر عورتوں کو جینے کا مقام وہ نہیں دینا چاہتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جینڈر کو عزت دی ہے. آج ڈاکٹر صاحبہ میں بات کہنا چاہوں گا, مجھے کسی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے کردار کو عزت دی ہے. غلط کہتے ہیں وہ. بچی جب زندہ دفن ہو رہی تھی اس کا جینڈر تھا, کردار کب تھا؟ کردار تو ابھی تھا ہی نہیں اس کا. ابھی تو کردار بڑی ہوتی, کچھ پتہ نہیں کیا بنتی, عالمہ بنتی, کہیں مقررہ بنتی, کوئی طوائف بنتی, جو بھی بنتی, جو بھی اہل عرب سوچتے تھے. رسول اللہ نے جینڈر دیکھا, کردار دیکھا. بچی کو زندہ دفن مت کرو, وہ کیا بنے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جینڈر کی عزت کرنی چاہیے. تو یہاں پر ان لوگوں نے, سالموں نے جینڈر کی عزت نہیں کی یار. زینب, کائنات, شازیہ, افشاں, یہ ساری بچیاں جو ظلم کا شکار ہوں. بہرحال آپ بہت اچھا بولے, بہت اچھی تقریر آپ نے کی ہے. ماشاء اللہ زیبرس کے آپ پڑھے ہوئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ, تو کہیں نہ کہیں بھٹو آپ کے اندر تو آئے گا. تو ماشاء اللہ بہت اچھی تقریر کی ہے, تشریف رکھیے. اور اب مخالفت میں رمشا طارق. آپ نے آپ کو رمشا کہتی ہو؟ رمشا کہنا اچھا لگتا ہے, رمشا کہنا, لیکن صحیح لفظ رمشا ہے. جی رمشا طارق. صدر علی وقار, آج کے اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد مجھے کرونا سے اب ڈر نہیں لگتا. میں لفظ کرونا سے مراد حال ہی میں پھیلنے والی وبا اور ڈر نہ لگنا سے مراد ہر قسم کے خوف و ہراس سے مکمل نجات اور مکمل طور پر مطمئن ہونا ہے. علی وقار, میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں کہ مجھے کرونا سے ڈر لگتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اس وبا کے پھیل جانے سے. مجھے ڈر لگتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر. مجھے ڈر لگتا ہے کوارنٹین کے طویل ہو جانے سے, لاک ڈاؤن کے طویل ہو جانے اور کسی باپ کے بے روزگار ہو جانے سے. مجھے ڈر لگتا ہے اس پشیمان باپ کا چہرہ دیکھنے سے جو کئی راتوں سے اپنے بچوں کو بھوکا سلاتا ہے. علی وقار, مجھے ڈر لگتا ہے راشن کے نام پر میرے لوگوں کی عزت نفس کی دھجیاں اڑانے والوں سے. مجھے ڈر لگتا ہے بھوک اور افلاس کا میرے شہر کی گلیوں میں ڈیرا جما لینے سے. کہ جناب والا, مجھے ڈر لگتا ہے طالب علموں کا تعلیمی اداروں تک نہ جا پانے سے. مجھے ڈر لگتا ہے مسجدوں کے خالی ہو جانے سے. مجھے ڈر لگتا ہے صنعتوں کے بند ہو جانے سے. مجھے ڈر لگتا ہے معیشت کے بیٹھ جانے سے. کہ علی وقار, میں کیوں نہ ڈروں کہ مجھے ڈر لگتا ہے جب کئی کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف چند 100 وینٹیلیٹر موجود ہوں اور کوئی مریض وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے سسک کر دم توڑ دے, تو مجھے کرونا سے ڈر لگتا ہے. علی وقار, مجھے ڈر لگتا ہے مہنگائی کے حد سے گزر جانے سے, اور مجھے ڈر لگتا ہے انسان کی انسانیت کے مر جانے سے. میں یہ کس کے نام لکھوں, میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں. کوئی غنچہ ہو کے گل وہ ہوائے گلستان ہے کہ سبھی بکھر رہے ہیں. میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں. صدر علی وقار یہ کہتے ہیں کہ انہیں کرونا سے اب ڈر نہیں لگتا, تو میں انہیں بتاتی چلوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم گھروں میں مقیم خبروں پہ نظریں جمائے کرونا کے بڑھتے اور مرتے ہوئے مریضوں کو نہ دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ہم اٹھتے, ہمت کرتے, حوصلہ دکھاتے, کرونا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرتے اور دنیا کو یہ بات ثابت کر کے دکھاتے کہ ہاں مجھے اب کرونا سے ڈر نہیں لگتا. عجیب کشمکش امتحان سے گزرے ہیں, یقین کی شمع جلائی گما سے گزرے ہیں, نہ ان کو دنیا سے مطلب نہ اپنی ذات کا ہوش. عجیب لوگ ہیں, جانے کہاں سے گزرے ہیں. علی وقار, اگر ان کی آنکھیں ہیں تو ان سے کہیے کہ دیکھیں ہمسایہ ملک چین کو, جس نے علم اٹھایا, نعرہ لگایا کہ مجھے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, اور یہ کہ مجھے کرونا سے اب ڈر نہیں لگتا, تو پھر اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھایا کہ اپنے ملک اور قوم کو کرونا سے مکمل طور پر محفوظ بنا لیا. جناب صدر, میرے مخالفین کو شاید یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ڈر اور خوف کا نہ ہونا کہتے کسے ہیں. میں بتاتی ہوں,
अरे जहाँ डर और खौफ नहीं होता वहाँ यकीन होता है, वो यकीन जो नामुमकिन को मुमकिन बना डालता है। वहाँ वसवसे नहीं ख्वाब होते हैं जो पहाड़ों को तस्खीर कर देते हैं, समंदरों को चीर देते हैं और कोरोना जैसी हर वबा को सफाए हस्ती से मिटा डालते हैं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। सदर आली वकार, आज के इस बाशऊर और मुअज़्ज़ज़ ऐवान में तमाम दलाइल को सामने रखकर ये बात वाज़े और साबित होती है कि हाँ, मैं ये और हम सब अब भी और आज भी कोरोना से डर रहे हैं। और आली वकार, ये डरना ठीक है, क्योंकि ये डरना नहीं एहतियात है और बचाव के लिए तदबीर है, क्योंकि बीमारी से एहतियात ही की जाती है। ना डरना तो एक सरासर जहालत हुई ना। तो जनाब सदर, आज हमें इस कोरोना से लड़ने के लिए इस खौफ और डर को यकीन में ढालना होगा, वो यकीन के जिससे मनाजिल हमारे कदम चूमेंगी और हम तमाम आलम इस्लाम से कोरोना का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बना के छोड़ेंगे। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल, ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सामीन। सदर आली वक़ार, आपसे कहना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। आप वहीं रुके। दो तीन चीज़ें आपको बस मैं समझा दूँ। बहुत अच्छी तकरीर की आपने, बहुत माशाल्लाह। मेरे ख्याल है अनडाउटली आप शायद मुनसिफ भी आपको, बल्कि अस्मा साहिबा ने तालीम बजा दी। इसका मतलब ये कि आप आगे जा रही हैं। उर्दू के तलफ़ुज़, हाँ, तो तलफ़ुज़ ही उसी तलफ़ुज़ की तरफ आ रहा था। एक तलफ़ुज़ के साथ साथ मैं आपसे एक बात कहूँगा, समझाना चाहूँगा आपको कि डिबेट में, दलाइल में और थिएटर में फ़र्क है। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, ना रोने जैसी शक्ल बनाने की ज़रूरत है, ना ही आंखें फाड़ने की ज़रूरत है। आपके दलाइल बहुत मजबूत हैं। आपने दलाइल के ज़रिए से वैसे ही तस्खीर कर चुकी हैं पूरी कायनात, माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि जब भी आप गुफ्तगू करें तो जब डर और खौफ की बात करें और उसका आप हवाला दें कि डर और खौफ नहीं होता तो यकीन होता है। डर और खौफ ही होता है, वो नहीं हो सकता। जानवरों में भी डर होता है, इंसानों में भी डर होता है। हमारे दिमाग में एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसके अंदर ये डर के सारे तजुर्बात मौजूद हैं। डर मौजूद है, और अगर डर नहीं होगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उम्मीद, डर और खौफ के दरमियान मोमिन जो जीता है उसको उम्मीद कहते हैं, यकीन नहीं कहते। यकीन हम में से किसी को नहीं है, सिवाय इस बात के कि हमें रिस्क मिलेगा। बख्शे जाने का किसी को यकीन नहीं है, माफ़ किए जाने का किसी को यकीन नहीं है। हमारे गुनाह, हमारे अमाल अच्छे थे या हम गुनहगार थे, इसका हमें यकीन नहीं है। डर और खौफ रहता है, यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। डर, खौफ, हाँ, तीसरी चीज़ है उम्मीद। उम्मीद, उम्मीद की बुनियाद पर कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और कई छोटी मोटी तलफ़ुज़ की गलतियाँ थी, बाकी सब माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, तशरीफ़ किया। जी मुनसिफ़ आला साहिबा रमशा तारिक, कुछ थोड़ा सा इनको बताएं भी कुछ। आप माशाल्लाह, आपका एक तजुर्बा है। आपको पता है अस्मा साहिबा, मैं जब तकरीर करता था मुझे इनाम देती थी, जज थी हुआ करती थी। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह, डॉक्टर अब तो इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत से मुकर्रिर हैं। यकीन करें कि जब भी कोई बच्चे बच्चियां भी स्पीच कर रहे हैं, फौरन तसी करते हैं और तसी करना इतनी उम्दगी से बताते हैं कि इससे नई नस्ल के नौजवान भी बहुत कुछ जो है वो सीखेंगे। और तो सब वो, अच्छा, मुझे एक बात पर बहुत तकलीफ होती है जब कायदे आज़म कहते हैं, हकीकत कहते हैं, उर्दू के काफ और काफ का फर्क बच्चे नहीं समझ पाते। अंग्रेजी की वजह से हो गया ना, अंग्रेजी मुझे मेरे पेले, ये पंजाबी एक्सेंट, बिल्कुल। लेकिन आप इन लोगों को देखें, ये माशाल्लाह, अच्छा चूंकि नहीं वालिद की तरफ से है, वालिद बड़े काबिल आदमी, लेकिन इन बहनों ने, आप इनकी पंजाबी थे। अच्छा, सबकी लाहौर में परवरिश और ये सब कुछ, ये क्या उर्दू बोलते हैं लोग, क्या कमाल उर्दू बोलते हैं लोग। कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि वो पूछते कि ये क्या, इसका क्या लफ्ज़ है। जैसे मैंने एक प्ले में कहा आई भिन्नो, उन्होंने कहा आई भिन्नो, भिन्नो क्या होता है। हमारे बचपन में जहाँ हम जाते थे नेबर्स में, वहाँ खाला जान थी, वो उर्दू स्पीकिंग थी, वो बोलती थी आई भिन्नो, बहन को कहते हैं बहन, आई भिन्नो। अब ये एक नेचुरल चीज है। दिल्ली की टकसाली ज़बान है, कसू को पता न चला, कसू को पता न चला।
देखिए ना डॉक्टर साहब, एक दफा आपने सुशी पलेजू को बुलाया था तो आपने उसके नाम की कितनी खूबसूरत वजाहत की थी। सबकी नॉलेज, जिसने भी वो प्रोग्राम देखा था सबने बताया कि भी इतनी किसी ने भी उनके नाम की आज तक वजाहत नहीं की। और फिर देखिए कि आपके सामने बोलना भी तो दिल गुर्दे का काम है डॉक्टर साहब। आप खुद इतना अच्छा बोलते हैं तो ये भी बच्चों की बात। मैं तो कह रही थी कि बहुत इनमें भी बला का एतमाद था डॉक्टर साहब, ये भी इनमें भी बहुत एतमाद है, इनमें भी बहुत एतमाद कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे 100 साल पहले, तो तब भी यही स्टाइल 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो ये 100 साल पहले भी यही तरीका था और आज भी ये तरीका क्यों? अब तो जमाना बहुत बदल गया है, तो हम तकरीर को उस तरह से क्यों बात करते हैं? नहीं करनी चाहिए, वो तो मैं हम बता रहा हूं। आराम से बात करें एक तरीके से। क्यों उसमें आपने यूं जाना है और फिर हाथों को भी मूवमेंट उस हिसाब से? आपको पता है आपके लहजे में अल्लाह ताला ने खुद ज्वार भाटा दिया, तो वो आपका कंटेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपकी नेचुरली वो आपकी फीलिंग हो, उसको आपको करना ना पड़े, एक्टिंग और प्रिटेंड आपका हमेशा कंटेंट बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत अच्छे और बहुत अच्छी बात है। साहिर का शेर पढ़ रही थी आखिर में, जो बिल्कुल सच्ची बात है। आपने डर पर पूरी बात की, डर यानी जो इस मौजू का असल एसेंस था वो डर था और सच्ची बात है। बहुत प्यारी गुफ्तगू की। और आप आने वाले दिनों में मुकर्रिर तो नहीं बनोगे, सियासतदान बहुत बड़े बनने वाले हो। तो तुम्हारा जो माशाल्लाह चाल चलन है, अंदाज़े गुफ्तगू है, तुम भी राशन खा जाओगे। काफी अच्छा, काफी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा